اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم معزز ناظرین کرام، میں ہوں ضمیر الحسن حیدری اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فرامین معصومین علیہ السلام۔ ناظرین کرام، آج کے اپنے اس پروگرام میں ہم انشاءاللہ عزیز آپ کو چند ضروری باتیں بتائیں گے اور امید کرتے ہیں کہ یہ جو پیغام ہے بالخصوص سرکار محمد وآل محمد علیہ السلام کا پاک فرمان یہ ہمارے معزز سامعین تک پہنچ جائے اور آپ کوشش کریں کہ مزید اپنے آگے جو دوسرے لوگ ہیں ان تک یہ پیغامات پہنچائیں۔ آج ہم بات کریں گے سونے کے حوالے سے کہ انسان جب سوتا ہے اسے کن ضروری باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، لہذا اس کے حوالے سے میں کچھ ضروری نکات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس جگہ پہ سونا ہے اس جگہ کو آپ صاف رکھیں، جو بستر سونے کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں پاک رسول مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک مولا فرماتے ہیں ہمیشہ سونے سے پہلے اپنے بستر کو اچھے سے جھاڑ لیا کریں، کیونکہ کوئی ایسا کوئی موذی جانور اس میں گھسا ہوا نہ ہو کہ جو آپ کو نقصان پہنچے۔ لہذا جب آپ نے سونے تو اپنی سونے والی جگہ کو خاص طور پہ صاف ستھرا رکھیں، اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں، اور پھر اس کے بعد مولا امام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ کے مولا پاک مولا فرماتے ہیں کہ سونے کے چار طریقے سونے کی لسٹ میں آتے ہیں۔ وہ چار طریقے کون سے ہیں؟ پہلا طریقہ مولا فرماتے ہیں پہلا طریقہ سونے کا پیغمبروں والا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے بستر پہ سو رہے ہیں تو اپنا چہرہ بالکل آسمان کی طرف کر دیں، بالکل سیدھا ہو کے سو۔ اسے پیغمبروں کا سونا کہا کہ پیغمبر ایسے سوتے تھے۔ اور پھر مولا میرے کائنات خیبر شگم صلوات اللہ علیہ کے مولا فرماتے ہیں کہ دوسرا سونے کا طریقہ کیا ہے کہ دوسرا سونے کا طریقہ یہ ہوتا ہے مومنین کا طریقہ، یعنی جو مومنین ہیں ان کے سونے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو ایسے رخسار کے نیچے رکھ کے رو بقبلہ کعبے کی طرف منہ کر کے سوتے۔ اور پھر یہ بھی مولا کا فرمان ہے کہ جب آپ بستر پہ سونے کے لیے لیٹتے تو جیسے ہی آپ لیٹیں، اب یہ نہیں کہ آپ اوندھے منہ آ کے بستر پہ گر جائیں یا آپ بائیں کروٹ آ کے بستر پہ سو جائیں، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ مولا نے تمہارے سونے کے طریقوں میں سے ایک فائدہ مند طریقہ یہ بھی بتایا ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ جب تم سوتے ہو بستر پہ سونے کے لیے آئے تمہیں چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے دائیں کروٹ ہو کے بستر پہ رہو۔ دائیں کروٹ سونے میں جو بہت سارے فائدے ہیں، ان بہت سے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ بائیں کروٹ اچانک سے بستر پہ لیٹتے ہیں سونے کے لیے تو ہو سکتا ہے اس سے آپ کا جو بلڈ پریشر ہے وہ ہائی ہو جائے اور اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو، ہر مومن کو اپنی زبان رکھے۔ لہذا مولا نے بہت سارے نقصانات میں سے اس ایک نقصان سے بھی بچانے کے لیے بتایا کہ مولا فرماتے ہیں جب تم بستر پہ سونے کے لیے آتے ہو تو بستر پہ جب سو تو
ہمارا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے ہاتھ کو دائیں رخسار کے نیچے خود دائیں کروٹ سو، روبہ قبلہ ہو کے سو، یعنی کعبے کی طرف منہ کر کے سو. تو ایسا سونا والا فرماتے ہیں کہ مومنین کا سونا ہے. اور پیغمبران الہی، اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں، جو رسول ہیں، وہ چہرہ آسمان کی طرف کر کے سیدھا سوتے ہیں. تو ان کا ایک اپنا راز ہے، اور وہ راز کیا ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھیں بظاہر بند ہوتی ہیں، یعنی پیغمبروں کی آنکھیں بظاہر بند ہوتی ہیں، لیکن ان کے دل جاگ رہے ہوتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. انہیں اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار ہے اور عبادت الہیہ میں مصروف ہوتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے تیسرا سونا. اور تیسرا سونا یہ سرکار میرے کائنات مولا امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تیسرا سونا ہے سلاطین کا سونا، یعنی بادشاہوں کا سونا. اور وہ ہوتا ہے کہ آپ نے بائیں ہاتھ کو اپنے چہرے کی بائیں رخسار کے نیچے رکھا اور بائیں کروٹ ہی سوئے. جب آپ بائیں کروٹ سوئے تو اسے مولا فرماتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے بادشاہوں کا سونا. بادشاہ ایسے بائیں کروٹ سوئے، اور وہ اس لیے اس انداز سے سوتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کھایا پیا ہوتا ہے وہ رچ بس جائے، ویدے میں ہضم ہو جائے. اور اس کے بعد آتا ہے چوتھا سونا. اور وہ چوتھا سونا کیا ہے جو چوتھے نمبر پہ وہ خیبر شکر مولا فرماتے ہیں کہ شیطان کا سونا ہے. مولا بڑے صاف لفظوں کے ساتھ بیان فرمائے. مولا فرماتے ہیں کہ شیطان ملعون مردود، اس کا سونا اس انداز سے ہے کہ یہ اوندھے منہ سوتے ہیں. آدمی منہ نیچے اور بالکل الٹا ہو کے، یعنی نہ یہ پیغمبروں کے سونے کے طریقے پہ سوتے ہیں، نہ ہی یہ جیسے مومنین سوتے اس انداز سے سوتے ہیں، نہ ہی یہ جیسے سلاطین یعنی بادشاہ سوتے ہیں اس انداز سے سوتے ہیں، بلکہ بالکل الٹا منہ نیچے کی طرف کر کے سوتے ہیں. تو یہ مولا فرماتے ہیں کہ یہ سونا شیطان ملعون مردود کا سونا. لہذا ماہ رمضان مبارک میں سونے کے اس انداز کو بھی آپ اگر اپنائیں اور اس عادت کو اپنائیں اور اپنے آپ میں یہ عادت ڈالیں اس انداز سے سونے کی، تو جہاں پہ ماہ رمضان مبارک کے دوسرے چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں، جو طریقے ہیں، جو رسول اعظم مولا کی پاک پیغمبر اعظم کی جو سنتیں ان پہ عمل کرنا ہے، تو ان رسول کی ان سنتوں میں سے ایک یہ بھی سنت ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ کوشش کریں کہ رسول اعظم مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کی پاسداری کریں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں نئی سوچ کے ساتھ، نئے فرامی، نئے ائمہ معصومین صلوات اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ آپ کے علم میں اضافے کے لیے، آپ کے علم کی روشنی کے اضافے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.